بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی، ایک کوڑی برس والا، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا، اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لیا۔ ان تینوں کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجا، چنانچہ وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والے کوڑی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تو دنیا میں تم کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب و پسند ہے؟ تو اس نے کہا، اچھا رنگ، اچھی کھال اور میری یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے تمام لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیا تو ایک دم اس کا مرض دور ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین رنگ، خوبصورت کھال عطا فرما دی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک حاملہ اونٹنی عطا کر دی گئی اور فرشتہ دعا دے کر کے اللہ پاک تمہیں برکت عطا فرمائے چلا گیا۔ پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا کہ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا، خوبصورت بال اور میری یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو فوراً اس کی بیماری چلی گئی۔ اللہ کی طرف سے سر پر خوبصورت بال اگ آئے۔ اس سے فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا، گائے۔ پھر فرشتے نے اللہ کی جانب سے ایک حاملہ گائے عطا کر دی اور فرشتہ یہ کہہ کر چل دیا کہ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا، بس یہی کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً بینا ہو گیا، دیکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے کہا کہ دنیا میں تم کو کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ بکری۔ تو اس کو ایک حاملہ بکری عطا کر دی گئی اللہ کی جانب سے۔ پھر اونٹنی، گائے اور بکری تینوں نے بچے دیے اور اللہ نے برکت ڈال دی کہ کوڑی کے پاس ایک میدان بھر کر اونٹ ہو گئے اور گنجے کے پاس ایک میدان بھر کر گائیں ہو گئیں اور اندھے کے پاس ایک میدان بھر کر بکریاں ہو گئیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی فرشتہ برس والے کے پاس آیا، اسی شکل و صورت میں آیا جس شکل و صورت میں پہلی بار آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور پھر سے سفر کے تمام ذرائع ختم ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مجھے وطن پہنچانے والا نہیں ہے۔ میں تم سے اس اللہ کے نام پر جس نے تمہیں اچھا رنگ دیا اور خوبصورت چمڑا دیا اور اونٹ کی دولت عطا کی ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں اپنا سفر مکمل کر لوں۔ یہ سن کر کوڑی نے جواب دیا، مجھ پر بہت سے حقوق ہیں، یعنی بہت سے لوگوں کو اور بہت سے کام میں دینا ہے۔ بہانہ کر دیا۔ فرشتے نے کہا، میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم کوڑی نہیں تھے؟ تمہارے برس کوڑ کی وجہ سے تمام لوگ تم سے نفرت اور گھن نہیں کرتے تھے۔ تم فقیر تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر کے تمہیں مال عطا فرما دیا، دولت مند بنا دیا۔ یہ سن کر کوڑی نے کہا، مجھے تو یہ مال میرے بزرگوں سے میراث میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے کہ تم پہلے تھے۔ پھر فرشتہ اپنی صورت میں گنجے کے پاس آیا اور ویسا ہی سوال کیا جیسا کوڑی سے کہا تھا اور گنجے نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ تو فرشتہ اس کے پاس سے بھی یہی کہہ کر چل دیا۔
اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اپنی پہلی شکل و صورت میں اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی اور مسافر ہوں، میرے سفر کے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اب اللہ کی مدد کے سوا میرے وطن پہنچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ میں تم سے اس اللہ کے نام پر جس نے تمہیں دوبارہ بینائی عطا کی ہے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کو میں اپنے وطن پہنچنے کا ذریعہ بناؤں۔ یہ سن کر اندھے نے کہا میں تو اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دی، تم نے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے تو اس میدان میں میری جتنی بکریاں ہیں ان میں سے جتنی چاہو تم لے جاؤ اور جتنی چاہو چھوڑ دو، خدا کی قسم تم اللہ کے نام پر جتنی بھی بکریاں لوگے میں تم سے اس کا مطالبہ کر کے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے ہی پاس رکھو، تم تینوں کا امتحان لیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے خوش ہو گیا ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے، تمہاری دولت ایسی ہی رہے گی بلکہ اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے اور ان کی نعمتیں چھین لی ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ تک اسلامک ویڈیو پہنچ سکیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ حافظ، خیال رکھیے اپنا۔